یہ ماہ سیام میں سخت گرمی، زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا اور ہم پانی نہیں پی رہے. ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. وضو کرتے بھی احتیاط کرتے، میاں کیوں نہیں پانی کا 2 گھونٹ لے لیتے؟ ٹھنڈا پانی ہے، میٹھا پانی ہے. کہا ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ماہ سیام میں ہم پانی نہیں لیتے، اس لیے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یار جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے. پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکے تو تب بھی دیکھتا ہے، سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے. یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے گا. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا. تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو. تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے. بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی دادے عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیواریں چین کو دیکھتا ہے. تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے. ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے. جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں. جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے. اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت پہ کام کرتا ہے. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکنے لگتے ہیں. شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس سراب کو آب حیات سمجھ لیتا ہے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں. تو اشرف المخلوقات کہے گا. یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں. تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک گھر چاٹ جاتا ہے. وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے. ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے. پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں. عقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے. پرگس کہاں سے کہاں تک سونگ لیتی ہے. ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو. اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے. تو مقصود ہے، تو مسجود الملائک ہے. فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے. تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے. تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں. میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو. کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا. اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں. مقصد حیات کا علم نہیں ہے. خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے، تجھے ذات سے آگاہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا. تجھے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے. تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کرے گا. تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گی، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں. تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو.